بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 48 کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 48 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو اس قصے کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ گندگتو صداری خیمے کے سامنے گھوڑے پر سوار ہے۔ گندگتو لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو قتل کرنے والا یہ کتا نویان آج ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر گندگتو کہتا ہے کہ یہ فتح صرف میری فتح نہیں ہے، یہ آپ سب کی فتح ہے۔ قبیلے کے لوگ یہ سن کر خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد گندگتو کہتا ہے کہ یہ فتح اس صبح کی شروعات ہے جس کی ہمیں امید تھی۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس کے بعد گندگتو نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے جس پر قبیلے کے لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ان زمینوں پر تم لوگوں کی قبروں تک نہیں ہوں گی، ہم لوگ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ نویان کی یہ بات سن کر قبیلے کے لوگ غصے سے نویان کی طرف دوڑتے ہیں، جس پر گندگتو لوگوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، اس کافر کو ہم کل جواب دیں گے۔ پھر گندگتو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کتے کو قید والے خیمے میں لے جاؤ۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت اور باجو نویان کی غار میں موجود ہیں۔ باجو غصے سے کہتا ہے کہ نویان کہاں ہے، نویان کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ سکون کرو باجو، نویان فاتح ہو کر لوٹے گا۔ جس پر باجو تنگوت سے کہتا ہے کہ تم نویان کے پاس کیوں نہیں تھے؟ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی تھا لیکن اس نے مجھے واپس غار میں بھیج دیا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو کے سپاہی نویان کو قید والے خیمے میں باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں گندگتو آتا ہے اور نویان گندگتو سے کہتا ہے ہوشیار لڑکے، تم تقریر اچھی کرتے ہو، تمہارے قبیلے کے لوگوں کو تم پر فخر ہے، مگر حتمی بات ابھی تک نہیں کی گئی۔ جس پر گندگتو کہتا ہے نویان تمہیں بکواس کرنے کا بہت شوق ہے، تمہیں میں نے ایک پرندے کی طرح پنجرے میں قید کر دیا۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، تمہارے پاس ابھی موقع ہے، ورنہ میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر گندگتو کہتا ہے نویان کل میں ایک اور کتا واصل جہنم کر دوں گا۔ جس کے ساتھ ہی گندگتو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت اور باجو نویان کی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ایک منگول سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نویان گندگتو کے ہتھے چڑھ گیا، حمزہ نے نویان کو دھوکہ دیا۔ یہ سن کر باجو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس پر تنگوت باجو سے کہتا ہے باجو یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا، سپاہیوں کو بغیر سربراہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جس پر باجو کہتا ہے کہ نویان کی جگہ سربراہ کون بنے گا؟ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں مناسب یہی ہے کہ سپاہیوں کی سربراہی میں کروں، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تنگوت کی یہ بات سن کر باجو حیرانگی سے تنگوت کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد تنگوت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہاں پہ موجود تمام منگول سپاہی ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تنگوت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ نویان ترکوں کے ہتھے چڑھ گیا، آج سے میں آپ کا نیا سپہ سالار ہوں، ہم اپنے خان سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے، ہم نویان کے بغیر بھی ترکوں کا خون بہا سکتے ہیں۔ تنگوت کی یہ بات سن کر باجو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تنگوت سے کہتا ہے کہ نویان کو بچاؤ۔ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ یہ سپاہی اوکتائی خان کے لیے کام کرتے ہیں نہ کہ نویان کے لیے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بسنتینی سرحد پر موجود صلیبی سپاہیوں کا سپہ سالار اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو چھپ کر دیکھا تھا۔ وہ آ کر اسے کہتا ہے کہ جناب آپ کے سپاہیوں کو انہوں نے مار دیا ہے۔ یہ سن کر صلیبی قلعے کا سپہ سالار غصے سے اس کے گربان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میرے سپاہیوں کو مارنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ جس پر وہ شخص کہتا ہے استاد میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر وہ صرف 4 جنگجو تھے اور انہوں نے آپ کے سارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ بسنتینی سرحد پر عبداللہ بن محمود کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ارطغرل ان سے پوچھتا ہے بسنتین کی حالات کیسے ہیں، حکمرانوں کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ اس پر محمود افندی کہتے ہیں کہ حضور لوگوں پر ظلم کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں، لوگوں سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ ان کی تمام جمع پونجی سے زیادہ ہے، یہاں لوگوں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ دوستو اسی دوران وہاں وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو چھپ کر دیکھا تھا اور جا کر قلعے کے سپہ سالار کو بھی بتایا تھا۔ اسے دیکھ کر محمود کہتا ہے کیا استاد؟ وہ محمود افندی سے کہتا ہے کہ میں اور گاؤں کے لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جس پر محمود افندی کہتے ہیں ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں،
جس پر وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں آنا خطرناک ہے، جس پر محمود افندی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان قید والے خیمے میں قید ہے۔ اسی دوران وہاں سمت کیم اور گندگتو آتے ہیں۔ نویان جب سمت کیم اور گندگتو کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہوشیار لڑکا اپنے نمک حرام بھائی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر سمت کیم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ نویان کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے۔ نویان سمت کیم سے کہتا ہے میں نے تمہیں عقتائی خان کا خاص آدمی بنایا، تم نے کیا کیا؟ تم نے عقتائی خان اور میری دوستی کو پامال کیا۔ سمت کیم نویان سے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کاروان سرائے میں ہوں؟ جس پر نویان کہتا ہے کہ تم اکیلے نمک حرام نہیں ہو۔ پھر گندگتو نویان سے کہتا ہے کہ نویان یقیناً تمہیں ان باتوں کا اس آدمی سے پتہ چلا ہے جس کا تعلق سلطان علاء الدین کے محل سے ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ گندگتو میں تمہیں ویسی ہی ہوشیار لڑکا نہیں کہتا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا، میں تم لوگوں کے قبیلے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس پر گندگتو کہتا ہے کہ نویان تم میری تلوار کا مزہ ضرور چکھو گے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اور پھر گندگتو سمت کیم کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے ہوشیار لڑکے کل کیا ہونے والا ہے تم ضرور دیکھو گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گونجا گل اپنے خیمے میں بہت پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی دوران وہاں عالیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کب تک آخر یوں مایوس ہو کر بیٹھی رہو گی؟ گونجا گل کہتی ہے کہ گندگتو نے سلجان خاتون کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے کہ جب گندگتو تم سے شادی کرے گا تو پھر وہ صرف تمہارے بارے میں سوچے گا، سلجان تمہارے پاؤں کی مٹی کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آئمہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خیمے میں کھانا کھا رہی ہیں اور وہ سب بہت خوش ہیں اور ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ اسی دوران وہاں گونجا گل آتی ہے اور اسے دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ گونجا گل کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہونے آئی ہوں۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہے کہ میری بچی خوش آمدید۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ آج کا دن کھٹن تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے میری بچی تم جاؤ اور آرام کرو۔ پھر وہ گندگتو سے کہتی ہیں کہ سلجان کو اس کے خیمے میں چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد گندگتو سلجان خاتون کے ساتھ ان کے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گونجا گل کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین قید والے خیمے میں نویان کے پاس جاتا ہے۔ مہردین کہتا ہے نویان میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنے آیا ہوں، جو چیز سمت کیم کے پاس ہے تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ تم یہ چیز کیوں پوچھ رہے ہو، اپنے لیے یا سلطان علاء الدین کے لیے یا سعد الدین کوپیک کے لیے؟ نویان کی یہ بات سن کر مہردین حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نویان تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ مہردین میں چاہتا ہوں کہ تم حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہو، تم سعد الدین کوپیک کے لیے کام کرتے ہو۔ نویان کی یہ بات سن کر مہردین کہتا ہے او بدذات تمہیں پتہ ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے کیوں، تمہیں میری باتیں سن کر جھٹکا لگا؟ اور وہ مزید کہتا ہے مہردین تم نویان کو کیا سمجھتے ہو، تم جو چاہتے ہو وہ صرف نویان پورا کر سکتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں گلبانو آتی ہے اور وہ حلیمہ سلطان سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ گلبانو تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس پر گلبانو کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کریں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ گلبانو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں صرف سچائی کا پتہ چلے۔ اس پر گلبانو کہتی ہے کہ میرے صبر کو مت آزمائیں۔ جس کے بعد گلبانو خیمے سے نکل جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین اپنی بہن عالیہ اور بیٹی گونجا گل کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ مہردین ان سے کہتا ہے کہ نویان ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے بھائی یہ سب ناممکن ہے، وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ اس پر گونجا گل کہتی ہے کہ منگولوں کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد مہردین مور عالیہ کو دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر چھپاؤ جہاں اسے کوئی تلاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اور سلجان خاتون اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا ہار عالیہ کے پاس ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے، اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ نویان کی سزائے موت کے وقت میں ان کے خیمے میں جاؤں گی، میں اس ہار کو ان کے خیمے میں تلاش کروں گی۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی شخص جو عبداللہ بن محمود کے پاس آیا تھا وہ سلیبی سپہ سالار کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہے۔ اس پر وہ سپہ سالار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو اس کی قیمت تمہاری زندگی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عالیہ سردار خوشنود کے خیمے میں اس مور کو سلجان خاتون کے ہار کے ساتھ چھپا رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو مہردین کے ساتھ نویان کے خیمے میں آتا ہے
گندگتو نویان سے کہتا ہے نویان تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے ہوشیار لڑکے تم مجھے نہیں مار سکو گے۔ اس پر گندگتو کہتا ہے اس کتے کو میرے پیچھے لے کر آؤ۔ اس کے بعد گندگتو کے سپاہی نویان کو خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں۔ دوستو وہاں پر عبدالرحمن جو بہت عرصے بعد ہوش میں آیا ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد گندگتو کے سپاہی نویان کو حیمہ خاتون کے خیمے کے سامنے لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ گندگتو نویان سے کہتا ہے کہ کاش ارطغرل یہاں ہوتا تو وہ یہ لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب تمام لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو حلیمہ سلطان اور سلجان خاتون سردار خوشنود کے سرداری خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ سلجان خاتون حلیمہ سلطان سے کہتی ہے حلیمہ سلطان مجھے جانے دو، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے سلجان خاتون اگر آپ پکڑی گئی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ گندگتو بھائی کبھی بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں گے، تم ہار جاؤ گی اور عالیہ جیت جائے گی۔ دوستو اسی دوران خیمے سے سردار خوشنود، عالیہ اور گنجا گل نکلتی ہیں اور وہ بھی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں نویان کو سزائے موت ہونے والی ہوتی ہے۔ حلیمہ سلطان سردار خوشنود کے خیمے کی طرف چلی جاتی ہے۔ حلیمہ سلطان سپاہی سے کہتی ہے کہ عالیہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس پر سپاہی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اندر چلی جائیں، عالیہ خاتون کچھ دیر میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان سردار خوشنود کے خیمے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر مور تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو اسی دوران سردار خوشنود پل پر پہنچ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ عالیہ سے کہتے ہیں عالیہ مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی، تم جاؤ، جب اس کتے نویان کو سزا دی جائے گی تو تم ہمارے قبیلے کی نمائندگی کرو گی۔ اور اس کے بعد سردار خوشنود گلبانو اور اپنے سپاہی کے ساتھ واپس اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجان خاتون بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ حلیمہ سلطان سردار خوشنود کے خیمے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان حیمہ خاتون کے خیمے کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور گندگتو قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ دیکھ لو ہماری طرح یہ منگول کتا بھی فانی ہے۔ مشرق سے مغرب تک جو لوگ منگولوں سے خوفزدہ تھے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان سردار خوشنود کے خیمے میں ہار تلاش کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں ہار نہیں ملتا۔ اسی دوران ان کی نظر ایک صندوق پر پڑتی ہے جس میں ہار ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس صندوق کو تلاش کریں سردار خوشنود اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان سردار خوشنود کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ سردار خوشنود کہتے ہیں حلیمہ میری بچی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان خاموش ہو جاتی زمین کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بزنطینی سرحد پر عبداللہ بن محمود ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں بات کرنے کا کہا تھا۔ عبداللہ بن محمود کے ساتھ ارطغرل بھی موجود ہوتا ہے اور اسی جگہ پر صلیبیوں کا سپہ سالار بھی موجود ہوتا ہے۔ عبداللہ بن محمود وہاں آ کر انہیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں صلیبی سپہ سالار کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر بہت سے صلیبی سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل عبداللہ بن محمود کو سائڈ پر کر دیتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ صلیبی کماندار ارطغرل سے کہتا ہے تو تم ہو وہ شخص جس نے میرے سارے آدمیوں کو مارا، جس پر ارطغرل کہتا ہے تو تم ہو ان ظالموں کے سربراہ۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے نویان کو قتل کرنے کے لیے گندگتو اپنی تلوار نکال لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نویان کا سر قلم کرتا قبیلے کے الارم ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ایک شخص قبیلے میں داخل ہوتا ہے جس کے ساتھ بے شمار محافظ ہوتے ہیں اور وہ شخص امیر سعد الدین کوپیک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امیر سعد الدین کوپیک اپنا گھوڑا نویان اور قبیلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے۔ مہر الدین سعد الدین کوپیک کو دیکھ کر کہتا ہے ہمارے عظیم امیر سعد الدین کوپیک تشریف لائے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔